کہ انہوں نے کہا کہ کیا بغیر گواہوں کے نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، نکاح کے انعقاد کے لیے گواہ شرط کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اذا فات الشرط فات المشروط، کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے تو ایسا نکاح نہیں ہوگا، لیکن یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ گویا کہ ایک نکاح کا وقتی طور پہ وجود ہو جاتا ہے، اس نکاح کو ختم کرنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ گواہوں کا ثبوت جو ہے حدیث سے ہے۔ قرآن کے اندر گواہ کا ذکر نہیں ہے کہ نکاح کے لیے گواہ قائم کیے جائیں، تو لہٰذا قرآن کی نصوص قطعیہ سے نکاح اس کی روشنی میں نکاح بغیر گواہوں کے ہو جائے، لیکن قرآن کی تکمیل ہوتی ہے، مفاہیم کی تکمیل ہوتی ہے احادیث کو ملانے کے ساتھ، اور پھر بھی اگر کوئی اس میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے تو احکام بیان کیے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ فرض کر لیں اس طرف نہیں ہے، یا کوئی مفہوم اللہ اس کے رسول نے ارادتاً مخفی رکھا تاکہ فقہا غور کر کے اس سے نتائج نکالیں، تو پھر فقہا اس میں اضافہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہاں پر یہ چیز بھی ضروری ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث کو جب ملائیں فقہا کی عبارات کو دیکھا جائے تو دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، ورنہ نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک نکاح صحیح ہوتا ہے جو تمام شرائط کے ساتھ، ایک نکاح فاسد ہوتا ہے جس میں سے کچھ شرائط نکل جائیں جیسے گواہ نہ ہوں، تو گویا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح فاسد میں اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو مہر لازم ہو جاتا ہے، مہر موقت ہو جاتا ہے، یعنی اب شوہر نے جو مہر مقرر کیا تھا وہ دینا ہی ہوگا، سپریشن اب بھی کرنی ہوگی۔ لیکن یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اسی لیے اس طرح کے نکاح پر طلاق نہیں ہوتی۔ اگر شوہر بعد میں طلاق دے تو طلاق نہیں ہوگا، بلکہ بس اتنا کہہ دے میں نے تجھے چھوڑا یا میں نے متارکہ کیا، میں نے ترک کیا، اسے بس ختم ہو جائے گا۔ اور اگر جسمانی تعلق سے پہلے ختم کیا تو مہر بھی عورت کے لیے لازم نہیں ہے، لیکن اگر جسمانی تعلق قائم ہو جائے تو پھر مہر پختہ ہو جاتا ہے، یعنی شوہر کو دینا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہت سے نکاح تو منعقد ہو رہا ہے، تبھی جسمانی تعلق کے بعد مہر موقد ہوا، ورنہ تو جب نکاح ہی نہیں، بالکل ہی سرے سے نہ ہو تو پھر مہر کس چیز کا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ترغیب دینا مقصود نہیں، صرف حکم شرع بیان کرنا مقصود ہے۔ بغیر گواہوں کے نکاح ہرگز نہ کیا جائے، اگر کر لیا ہے تو فوری طور پر اس کو ختم کرنا واجب ہے، اور اگر اس کو قائم رکھ کر جسمانی تعلق قائم کیا تو دونوں گناہگار بھی ہوں گے۔